बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज एक बहुत मज़ेदार मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है बकलावा। इस मिठाई का ओरिजिन कुछ लोग कहते हैं टर्की है या फिर ग्रीस में भी ये तैयार की जाती है और बहुत पसंद की जाती है। अब तो खैर ये ईरान में, लेबनान में, बहुत सारे मुल्कों में ये बनती है और बहुत मशहूर है, बहुत ही फेमस है और इसे तैयार करना इंतहाई आसान है। बहुत मज़ेदार तैयार होगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हुए इसे अपने घर के अंदर आज तैयार करेंगे और आज देखेंगे कि कितनी मज़ेदार और कितनी आसानी से आप अपने घर के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई को तैयार करने के लिए आपको मेनली सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए होंगे। अगर उनमें से कोई एक भी मिस होगा तो ये रेसिपी जो है ये इनकम्प्लीट ही रहेगी, जो कि है देसी घी, चीनी और बकलावा पेस्ट्री भी अब तो मार्केट में मिल जाती है, वो आप ले सकते हैं। मैं आज उसी से ही तैयार करूँगी। और अगर आपको बकलावा पेस्ट्री ना मिले तो आप वो भी अपने घर के अंदर बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ आप इसके अंदर ड्राई नट्स डालेंगे, जो कि आप डाल सकते हैं बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट वगैरह, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नट्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ बादाम और पिस्ते से बनाते हैं, कुछ लोग अखरोट और बादाम से भी बना लेते हैं, काजू और पिस्ते से भी बना लेते हैं। इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने घर के अंदर तैयार किया है। बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं अब इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिए हैं काजू और जो कि है 1/3 कप काजू, 1/3 कप ही मेरे पास ये अखरोट हैं, 1/3 कप ही मेरे पास ये पिस्ता और 1/3 कप ही हमने इसके अंदर बादाम ऐड करने हैं। इनको अब हमने मोटा मोटा कूट लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बारीक या बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बना देना, आपने इसको मोटा मोटा ही बस कूटना है। तो अब हम इसकी पहले चाश तैयार करेंगे, जो कि मैंने लिया है 1 कप चीनी का और 1 कप पानी इसके अंदर हमने ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर रोज़ वाटर और सिर्फ 1 हमने इसके अंदर सब्ज़ इलायची ऐड करनी है। फिर इसको हमने पकने के लिए रख देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं ले रही हूँ देसी घी, जो कि है 1 कप। अब हम इसको माइक्रोवेव के अंदर रख के पिघला लेंगे और अगर 1 कप देसी घी कम हुआ तो बाद में हम और भी ले लेंगे। और अब हमने इसको माइक्रोवेव के अंदर रख कर कोई 40 सेकंड ही हमने इसको लगाए होंगे और घी जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। और ये है हमारे पास बकलावा तैयार करने के लिए अब पेस्ट्री जो है मिल जाती है। ये इसका नाम है फिलो डो और ये होती है 454 ग्राम की। अब ये मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाती है और अगर आप चाहें तो आप इसको घर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मेहनत तलब काम है। आपको इसकी बहुत ही बारीक बारीक रोटियां तैयार करनी होंगी और जैसे कि मैं अभी आपको चेक कराती हूँ, बहुत ही बारीक शीट ये है और इससे ही आप तैयार कर सकते हैं बकलावा। और बहुत जैसे टिश्यू पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही है ये, और इससे आपकी जो बकलावा है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। तो अब हमने इस बर्तन के अंदर बकलावा जो है वो तैयार करना है, तो इसी का साइज़ हमने ऊपर रख के शीट जो है वो कट कर ली है। इसके अंदर अब मैं ब्रश की मदद से देसी घी लगा रही हूँ और इसी तरह हम शीट के एक एक परत पे हम लगाएंगे देसी घी, रखते जाएंगे। तो तकरीबन मैंने इस तरह से कोई 7 से 8 पीस रखे हैं नीचे और इसी तरह हर एक पीस के ऊपर हमने देसी घी ब्रश की मदद से इस तरह से लगा लेना है। ये हम बेस अभी तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर देसी घी जो है वो मेन उसका किरदार है, जो कि आपने बिल्कुल भी कम नहीं लगाना, वरना इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। और अब हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं वो कूटे हुए ड्राई नट्स
اور اس طرح پھر اوپر ہم شیٹ لگائیں گے تقریباً 6 سے 8 پیسز، اور اسی طرح ہر ایک پیس کے اوپر آپ نے برش کی مدد سے دیسی گھی جو ہے وہ لگا لینا ہے۔ تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اوون ہے یا آپ اس کو تندور کے اندر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سارے پیسز کے اوپر دیسی گھی لگاتے جائیں، اور اب یہ آلموسٹ تیار ہو چکا ہے۔ اور ابھی ہی اسی سٹیج پہ آپ ایک تیز چھری کی مدد سے اس کو کٹ لگا لیں۔ جو بھی شیپ آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، ڈائمنڈ کٹ یا پھر ٹرائنگل، آپ اسکوئر، جو بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ دیں۔ تو اس طرح ہم اس کو کٹ لگا لیں گے۔ جو چھری آپ استعمال کریں گے وہ تیز ہونی چاہیے تاکہ جو آپ شیپ دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت اچھی شیپ اس کی تیار ہو۔ یہ تو بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ اب ہم نے ایک شیٹ کو اوپر اس طرح ایک کٹنگ بورڈ کے اوپر ڈال دیا ہے، اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں اس طرح سے دیسی گھی۔ اس کو ہم رول کریں گے بعد میں۔ اس کے بعد آپ اس کے اوپر سپریڈ کر دیں جو آپ کے پاس ڈرائی نٹس ہیں، ان کو اس طرح سے اوپر اچھے سے سپریڈ کر کے پھر ایک شیٹ اوپر ڈالیں گے، اور اس کے اوپر پھر دیسی گھی لگائیں گے۔ اور یہ میرے پاس ایک سکیور ہے جس سے ہم اس کو رول کریں گے، بڑی آسانی سے اس سے آپ رول کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ اس طرح دباتے جائیں، اور اس کو ایک برتن کے اندر جس کے اندر آپ اس کو تیار کریں گے اس طرح سے سیٹ کر لیں۔ تو ساتھ ہی اس کے اوپر دیسی گھی بھی لگاتے جائیے گا ورنہ یہ ڈرائی ہو جائے گی شیٹ۔ اس طرح ہم نے ان کو اب 2 پیسز کے اندر کٹ کر لیا ہے، کیونکہ میرے پاس ابھی اور بھی شیٹ اور نٹس جو ہیں وہ بچ چکے تھے، تو میں نے کہا چلیں اس کے ساتھ وہ بھی ہم تیار کر لیتے ہیں لگے ہاتھ۔ اس طرح سے بعد میں بھی ہم نے ان کو کٹ کرنا ہے، تو ابھی سے ہی ہم اس کو اس طرح سے 2 پیسز کے اندر ہم نے کٹ کر لیا ہے، اور اب سیم سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جو ہمارے پاس بچی ہوئی شیٹ تھی اس کو بھی ہم نے اسی کے ساتھ اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے۔ بس سمپل آپ اس کے اندر 6 سے 8 شیٹ نیچے رکھیں گے، اس کے اوپر آپ ڈرائی نٹس ڈالیں گے، اور پھر اوپر اس کے آپ 6 سے 8 شیٹ لگا دیں، اور دیسی گھی لگانا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ہر ایک شیٹ پہ آپ نے برش کی مدد سے دیسی گھی جو ہے وہ لگا لینا ہے۔ اور اب ہم اسے بھی کٹ لگا رہے ہیں تاکہ آسانی سے بعد میں ہم ان کو نکال سکیں۔ اس کو ہم اسی طرح لمبائی میں کاٹ دیں گے۔ تو 3 سے 4 ڈیفرنٹ شیپس میں نے ان کو تیار کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ کو کنوینئنٹ لگے اسی میں ہی آپ اس کو تیار کر لیں۔ تو اب ہم اس کو اوون جو ہے پری ہیٹ ہو چکا ہے، ہم نے اس کو 170 سیلسیس پہ رکھنا ہے، اور تقریباً یہ 45 to 50 منٹس میں یہ تیار ہو جائے گی۔ تو شوگر سرپ جو ہے ہم نے اس کی فلیم اب بھی بند کر دی ہے، اور بالکل لو فلیم پہ یہ پک رہی تھی، اب آلموسٹ یہ بالکل تیار ہے۔ 2 سے 3 منٹ مزید ہم اس کو اسی فلیم پہ پکائیں گے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکلاوا جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ بہت اچھا اس کو کلر آیا ہے، بہت کرسپی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ گھی ہم نے اس کے اندر استعمال نہیں کیا، ابھی تقریباً اس کے اندر 1.25 کپ ہم نے دیسی گھی کا استعمال کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے بہت زیادہ اس کے اندر شوگر بھی ایڈ نہیں کی، تقریباً 1 کپ ہی ہم نے صرف اس کے اندر شوگر ایڈ کی ہے۔ شوگر سرپ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے، اور اس کے بعد آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی عمدہ، بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے، اور بہت ہی اچھی ہماری بکلاوا جو ہے وہ بن کے تیار ہوئی ہے۔ سارا شوگر سرپ آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دیں، اور پھر اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے پیسز نکال کے بھی چیک کراؤں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بکلاوا تیار کرنا کتنا آسان ہے، آپ اس کو اپنے گھر کے اندر بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔
اور جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تو ہم نے اس کے اوپر صرف پستہ جو کہ باریک کٹا ہوا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے۔ اس طرح سے یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اسی طرح انہوں نے بھی اس کو سجایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بھی اس کے اوپر صرف پستہ لگائیں گے اور اس کے بعد یہ بالکل ریڈی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کی ایک ایک لیئر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور بہت ہی کرسپی، بہت ہی مزیدار ہماری بکلاوا مٹھائی جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریں گے اور آپ سب کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے، اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور مجھے بھی اس ریسیپی کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گی۔ اور ایک اور بات، جب آپ شوگر سرپ تیار کریں گے تو اینڈ پہ آپ اس کے اندر ½ ٹی اسپون لیمن جوس جو ہے وہ ضرور ایڈ کیجئے گا تاکہ جو چینی ہے وہ کرسٹلائز نہ ہو، اور بہت دیر تک آپ اس کو تقریباً 7 سے 8 دن تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور فریج کے اندر رکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ دن آپ اس مٹھائی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی عمدہ، بہت مزیدار بکلاوا بن کے تیار ہوئی ہے، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت مزیدار ریسیپیز شیئر کرنے والی ہوں، اور پچھلے دنوں میں نے آپ کی فرمائش پہ قیمے اور آلو والے نان وداؤٹ تندور بنا کے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ریسیپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی، اور یہ جو ریسیپی ہے اس کو بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ تو میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔